محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائز بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، بلکہ میں اسی طرح بات کر دینا چاہتا ہوں، صرف مسلک اہل حدیث کا نہیں بلکہ مسلک دیوبند کا پیغام بھی یہ ہے، صرف مسلک دیوبند کا نہیں بلکہ مسلک اہل سنت کا پیغام بھی یہ ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، سارے ایک مرتبہ میرے ساتھ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا، ایک مرتبہ سارے بولیے گا، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ سارے نہیں بولے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو۔ اگر نہیں سمجھے اس انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ اگر نہیں سمجھے ہو، تیری اور میری زبان والا بولا اور اردو زبان والا بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے شاعر اہل حدیث مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب آپ کو نبی پاک کی نعت سنائیں گے، تو آئیے ذرا گناہگار سے بھی سنیے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، نعرے چھوڑیے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آج میں نے تقریر کا آغاز نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے چوتھے گیئر سے کیا ہے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب کے پاس آئیں گے اور قرآن و حدیث کی باتیں سنا کر کے جائیں گے، لیکن میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں عظمت صحابہ اور محبان صحابہ کے اندر، میں بھی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تیرے اصحاب پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ تیرا قرآن بھی اصحاب پیغمبر کی عظمت کو کیا بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ذرا قرآن پڑھ تو صحیح نا۔ آئیے ذرا آپ کے سامنے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسا ایمان علی کا ہے، جیسا ایمان عثمان کا ہے، جیسا ایمان معاویہ کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ اگر میں تیرے صحابہ کے ایمان کا مطالعہ کروں، اللہ اگر میں ابو بکر کا ایمان دیکھوں، ایمان کے کیا کہنے، اللہ اگر میں ان سارے صحابہ میں سے جب جناب بلال کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں، کبھی اپنے ذہن کے اندر وہ تصور تو لے کر کیا ہو نا، کبھی اپنے جذبات اور خیالات کے اندر وہ منظر تو لے کر کیا ہو نا، جب امیہ بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر بھی احد احد کی آواز کو بلند کرتا تھا اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ پھر تیرے اور میرے آقا نے بلال کو مقام عطا کیا۔ آقا فرماتے اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال، آقا جی کعبے کی چھت پر چڑھنا کیوں ہے؟ پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا، لوگ میری بات تو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے، میں قربان جاؤں اپنے آقا کے یاروں سے، میں قربان جاؤں ختم نبوت کا تاج لے کے آنے والے سے۔
آقا فرماتے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے. لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں, محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ ہے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے میں بات کو اختتام پذیر کر دینا چاہتا ہوں. علماء کا جمع غفیر ہے, مجھے احساس بھی ہے اور عال بھی ہے. میں اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا, لیکن میں ایک فرمائش کو بس پورا کر کے آپ احباب کے سامنے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. اگر میں جناب ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں, اگر میں عمر کی عدالت کو بیان کروں, اگر میں عثمان کی سخاوت کو بیان کروں, اگر میں علی کی شجاعت کو بیان کروں, اگر میں معاویہ کی سیاست کو بیان کروں, اگر میں تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کو بیان کروں, بہت سارا وقت درکار ہے. لیکن آج لوگوں کے ذہن کے اندر ایک غلط فہمی ہے, آج لوگوں کے ذہن کے اندر ایک وہم موجود ہے. آج کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے, نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا. صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھ کر کے میں بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. اہل الحدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آئیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات شروع کرنے لگا ہوں. اور جناب ابو بکر کون ہے جس کے بارے میں کائنات کے سردار نبی نے تاریخی جملہ بولا, فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا, جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجتماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء, سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. پھر وجہ کیا ہے, پھر سبب کیا ہے, پھر ریزن کیا ہے, کیوں ابو بکر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا, شیر پاکستان, خطیب عرب و عجم, سلطان الواعظین, میرے مسلک کی پہچان, ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لائے. ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اپنے شیر کا استقبال کیجئے, نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, عظمت مصطفیٰ, اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا. آئیے بات میں ختم کرنے لگا ہوں. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے, سارے توجہ اب میری طرف رکھیے گا. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے, ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا, اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروا رکھا. یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر کی پڑپوتی ہے. ان کا نکاح دیکھیے گا, ان کی میرج دیکھیے گا, ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے. امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر, جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. بات ختم ہو گئی. اگر نہیں سمجھے علماء کی موجودگی کے اندر میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر
کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب ذوالجلال کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہے۔ پیغام یہ ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا یاد صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی، لے دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا